الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة الحجر وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون۔ ترجمہ: وہ پہاڑوں کو تراش تراش کر گھر بناتے تھے کہ امن و اطمینان سے رہیں گے، تو چیخ نے ان کو صبح ہوتے ہوتے آ پکڑا، اور جو کام وہ کرتے تھے وہ ان کے کچھ بھی کام نہ آئے۔ سمود کی قوم دنیاوی زندگی پر مغرور ہو کر تکبر اور تجبر کی نمائش کے لیے پہاڑوں کو تراش کر بڑے عالی شان مکان بناتے تھے، گویا کبھی یہاں سے جانا ہی نہیں۔ یہ بھی سمجھتے ہوں گے کہ ایسی مضبوط اور مستحکم عمارتوں کو کوئی آفت کہاں پہنچ سکتی ہے، اور سمجھتے ہوں گے کہ ہم ہمیشہ یا بہت لمبے عرصے تک اطمینان سے یہاں پر رہیں گے۔ ان کو نہیں پتا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی کہیں پر کسی وقت کسی بھی قسم کا عذاب بھیج سکتا ہے۔ ان کے مال و دولت، مستحکم عمارات، جسمانی قوت اور دوسرے اسباب و وسائل میں سے کوئی بھی چیز خدا کے عذاب کو دفع نہ کر سکی۔ ان کا قصہ بھی پہلے گزر چکا ہے۔ ان کو تباہ و برباد کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے ان پر صیحہ یا چیخ کا عذاب بھیجا، اور وہ سب کے سب نسیم منسیہ ہو گئے۔ حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبوک جاتے ہوئے وادی حجر پر سے گزرے، آپ نے سر ڈھانپ لیا، سواری کی رفتار تیز کر دی اور صحابہ کو فرمایا کہ معذب قوم کی بستیوں پر مت داخل ہونا، مگر خدا کے خوف سے روتے ہوئے، اگر رونا نہ آئے تو رونے والوں کی صورت بنا لو، خدا نہ کرے وہ چیز تم کو پہنچے جو ان کو پہنچی تھی۔ یہ آپ نے مسلمانوں کو ادب سکھلایا کہ آدمی اس قسم کے مقامات میں پہنچ کر عبرت حاصل کرے اور خدا کے خوف سے لرزاں و ترساں ہو، محض سیر و تماشا نہ سمجھے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، ہم کو سچوں سے جوڑے، ہم کو صراط مستقیم پر قائم فرما دے۔ اللہ مسلمانوں کی مدد کر، غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما، یا اللہ مسلمانوں کو متحد کر دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔